ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے. آپ کے علاقے کے 2 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور وہ حافظ ہو گئے. حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا ہے، پڑھتا جا چڑھتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں مجھے عرض کرنا ہے، ذرا دھیان سے سنیے. اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان پر کعبہ ہے. جیسے زمین پر کعبہ ہے ایسے ہر آسمان پر کعبہ ہے. اور 7ویں آسمان پر جو اصل کعبہ کہنا چاہیے وہ بیت المعمور ہے. اگر بیت المعمور سے کوئی پتھری ڈالیں گے تو سیدھے بیت اللہ شریف جو مکہ معظمہ ہے اس کی چھت پر گرے گی. جو بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، اسی کے برابر میں ایک بیری کا درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو زمین میں کام کرتے ہیں اور زمین والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو زمین ہی کے میٹیریل سے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ انسان کو اور جنات کو اور فرشتوں کو اللہ نے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے پیدا کیا ہے. لیکن اس میں جنات میں آگ کا عنصر زیادہ ہے اور انسان میں مٹی کا عنصر زیادہ ہے. اور فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کا ایک ایسا نچوڑ رکھا ہے جو ان سے ہی بنا ہے لیکن اعلیٰ درجے کا ہے. جیسے ہوائی جہاز میں تیل ڈالنے کے لیے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تیل، تو وہ فرشتے جو ان سے پیدا کیے گئے ہیں وہ فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں. بہرحال یہ آگے بحث لمبی ہو جائے گی. تو سدرۃ المنتہا جو ہے بیری کا درخت ہے 7ویں آسمان پر. اسی کے برابر میں ایک تختی لگی ہوئی ہے، ایک اسکرین لگا ہوا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اب سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں سے جنت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مشکاۃ شریف میں ہے الجنت المیا، کہ جنت 100 مالا ہے، 100 مالا جنت. تو جو جنت الماوا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے برابر میں جنت الماوا ہے. سورہ النجم میں ہے سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. یہ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت الماوا ہے. اس کے بعد ہر جنت کا الگ الگ منزل ہے. پھر 100 نمبر کی جو آخری درجے کی سب سے اچھی کوالٹی کی جنت ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے. پھر جنت الفردوس کی چھت جو ہے اس کا نام مزید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے. آپ کے پاس ایک آئینہ تھا، وہ بیچ میں کالا نشان تھا. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ مزید ہے. اس کی پوری تفصیل بتائی. اس تفصیل میں مجھے ابھی نہیں جانا، وقت نہیں ہے. پھر جو میدان مزید ہے اس کے اوپر ایک حوض ہے. اس حوض سے ساری جنتوں کے اندر سپلائی آتی ہے، دودھ کی سپلائی، جوس کی سپلائی، پانی کی سپلائی اور حوض کوثر کی سپلائی وہیں سے آتی ہے. حوض کوثر میں جو سپلائی گرتی ہے تو اس کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کان بند کر لیں اس کی آواز ہوتی ہے. پھر اس حوض کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہ عرش بالکل گنبد کی شکل میں ہے اور گنبد کے چاروں طرف قمقمے لگے ہوئے ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں. اس کی روشنی جو اس حوض میں پڑتی ہے اتنی اعلیٰ درجے کی سینری بنتی ہے کہ دنیا کو آرٹسٹ ایسی سینری نہیں بنا سکتا. اس کو گول رکھا ہے
اس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس حوض کے اوپر کرسی ہے، اللہ کی کرسی. کرسی اللہ کا رب ہے. ہم کرسی والی آیت پڑھتے ہیں، کرسی والی آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اللہ خود فرماتا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش، اس کی تفصیل میں جائیں گے تب بھی پریشانی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ سات آسمان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے 100 والا جنت، اور پھر جنت کے اوپر میدان مزید. میدان مزید قیامت کے دن جنات الفردوس نزلا، سارے جنتیوں کی مہمان نوازی اللہ فرمائے. اس میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی مقام ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کرسی ملے گی. دوسرے انبیاء کرام کو ممبر ملیں گے، اور دوسرے لوگوں کو جو ان کی امتی ہیں ان کو قالینیں ملیں گی. جبریل امین فرماتے ہیں زندگی بھر ہو گئی مجھے اس کا سروے کرتے کرتے، لیکن اس کی میں سرحدیں ناپ نہیں سکا، اتنا لمبا چوڑا ہے وہ میدان. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک حافظ ہونے والے بچے سے اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. اس کے اعمال کے حساب سے اگر قرآن پاک پر عمل کرے گا تو پتہ نہیں کون سے نمبر کی جنت تک پہنچ جائے گا. جیسے اس حافظ قرآن کے اعمال ہوں گے ویسے اسی جنت پر جا کر اس کی پوری اس سے آگے نہیں جا سکتا. ماں باپ کا کام تھا اس نے حافظ بنا دیا، اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا کرتوت ہے یہ وہ جانے. تو ظاہر کی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پڑھتا جا چڑھتا جا، پتہ نہیں کون سی منزل تک پہنچے گا. ابھی میرے موبائل کے اوپر ہے. آج جو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ آپ کے ماں باپ کا کمال ہے، جن ماں باپ نے آپ کی ایسی تربیت کی تھی کہ آپ کو ایک دیندار مسلمان بنا دیا، اور آپ کے دل میں مسجدوں کا احترام، علماء کا احترام، قرآن کا احترام، نماز کا احترام آیا. یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کا کمال ہے. اب ماں باپ نے ہمیں بنا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، اب ہمارے اعمال وہ ہمارا مسئلہ ہے. جیسے اعمال ہوں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن چھوڑ دے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. تکبر کرنا ہمارے اور آپ کے لیے عیب کی بات ہے. کسی کو کچھ دے کر احسان جتانا ہمارے لیے عیب کی بات ہے. اپنے منہ سے تعریف کرنا ہمارے لیے عیب کی بات ہے. یہ اللہ متکبر ہے. خود فرماتا ہے جبار المتکبر، میں متکبر ہوں، میں تکبر کرتا ہوں، اور تکبر اس کی شان ہے. بڑے تکبر سے اللہ نے کہا ہے ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا یہ قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اگر قرآن کے لیے آپ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، یا اپنے قرآن کی کوئی حفاظت کر رہے ہیں، یا قرآن کے پڑھنے والے پڑھانے والے کسی مدرسے کی کوئی امداد کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا احسان نہیں ہے. وہ حفاظت کرنے کی خود گارنٹی لیتا ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا یہ اڑتی پتنگ ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھ جائے گا وہ بھی اڑے گا. اس کے لیے اللہ محفوظ فرمائے گا. جو پتنگ کے ساتھ کاغذ جڑا ہوا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو پتنگ میں بانس لگا ہوا وہ بھی محفوظ ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کر دی ہے، اس کی کوئی مٹا نہیں سکتا. ساری دنیا ملا کر مٹا نہیں سکتا. شروع میں جب نازل ہوا قرآن پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، ذرا اندازہ لگائیے اس زمانے کا کوئی اچھی آواز والا قرآن پڑھے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سرکار خود پڑھتے ہوئے تو وہ مشرکین، وہ کافرین،
وہ دشمنان اسلام آواز نہ پھیل جائے شور مچاتے اور یہ کہا کرتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب یہ قرآن پڑھے تو شور مچاؤ تاکہ تمہارا غلبہ ہو جائے۔ حکم آیا، پہلے ساری نمازوں میں آواز سے قرآن پڑھا جاتا تھا، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، سب میں۔ آپ نے فرمایا لا تجهر بقولك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، بھائی ذرا نرمی سے پڑھ لو، آہستہ آہستہ۔ تو قریب آ کر شور مچانے لگے تو حکم آیا دن کی نمازیں آہستہ پڑھو۔ مغرب میں اپنے جانوروں کو اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، عشاء میں سو جائیں گے، فجر میں سوتے رہ جائیں گے، تم مسلمان ہو تم خوب زور سے دل کھول کے پڑھنا۔ اور جمعے کی نماز میں کیونکہ تمہاری کثرت ہوگی، تعداد ہوگی، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوگی، دل کھول کے زور سے پڑھو۔ عید کے دن خوب زور سے پڑھو، لیکن باقی نمازوں میں آہستہ پڑھو۔ یہ حکم آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اب حفاظت کرنے میں اللہ نے حکم، کوئی آدمی اجتماع ہو رہا ہے مثال کے طور پر بھوپال کا ہوا، لاکھوں آدمی شریک ہیں، کوئی کہے سارے اجتماع کی دعوت میری طرف سے، اکیلا آدمی، لیکن میں گیا 100 روپے میرے پہ قبول فرما لیجیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے حفاظت کی گارنٹی لی ہے، کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے دنیا میں، کروڑوں کی تعداد میں، اور سب سے زیادہ حافظ قرآن اللہ کے فضل سے ہندوستان میں ہے، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہے، یہاں سے ساری دنیا میں حافظ قرآن چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فخر دیا ہے، اپنا کرم فرمایا ہے، خدا بند کو ہمیں اس اصول پر قائم دائم رکھے، اور وہ دو بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو حافظ قرآن کا اکرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں آپ کو بھی شوق پیدا ہو، میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، اس لیے اکرام کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عاطف صاحب کو یہ اقرار کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دستار بندہ کرانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، پتہ نہیں انہیں دیکھ کر کتنے اور بچے حفظ قرآن کا شوق پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور ان بچوں کے ماں باپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تشریف فرمائیں پڑھیں صاحب کے سامنے۔ اپنے نام بھی بتاتے جاؤ، اپنے نام بھی بتاؤ زور سے۔ حافظ محمد سفیان ابن فیروز شاہ، یہ انہوں نے کچھ پارے اپنے علاقے میں کوسمبا میں کیے اور پھر یہاں پر ختم کیا 1 سال کے اندر، ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، ماشاءاللہ۔ ان کا نام ہے محمد شعبان ابن عمران منصوری۔ انہوں نے 3 سال اور 3 مہینے میں الحمدللہ یہاں پر اسکول کے ساتھ میں قرآن کریم حفظ مکمل کیا۔ پڑھو بیٹا، بیچ میں رکھو، پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ما شاء الله. جو استاد ہے حافظ ہوئے ماشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پورا ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے. آج بڑا مبارک موقع ہے. آپ کیا نماز پڑھیے, نماز پڑھنے کے بعد دل سے قرآن کے کو واسطہ بنا کر اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ اپنے فضل سے تو ہماری جو تمنائیں ہیں وہ پوری فرما. پہلے کیا تھا, جب جمعے کی نماز پڑھی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے عید کا ہوتا ہے. لیکن پھر بعد میں کسی مسئلے سے اللہ تعالیٰ نے اس خطبے کو جمعے کی نماز سے پہلے شروع کروا دیا, ورنہ تو آپ لوگ بھی شاید بھاگ جاتے خطبہ ہوتا.